بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فار ٹو انوائٹ می ان دس شو. دیکھیں مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ از اے گڈ کلین فیس آف پیپلز پارٹی، اور اس بیچارے کے اوپر ہمیشہ سے رسپانسبلٹی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بھی کرپشن ہے، جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی نااہلی ہے، اس کو وہ فیس کرتا ہے میڈیا پہ. And he's been doing it pretty well. But سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک کتنا ہے کراچی میں، پیپلز پارٹی کی سنسیریٹی کتنی ہے کراچی کے ساتھ. اور اگر ہم پچھلی 13 سال کی حکومت لے لیں جو پیپلز پارٹی کی ہے، تو اس میں کراچی کی ریسورسز کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. 90% سندھ کی انکم جو ہے وہ کراچی جنریٹ کرتا ہے. لیکن ان کا جو پہلا دور تھا جس میں قائم علی شاہ چیف منسٹر تھے، اس پورے دور میں کچرا تک تو کراچی سے اٹھتا نہیں تھا. پاٹ ہولز جو ہیں کراچی کے اندر کھلے ہوتے تھے. بجلی کا، پانی کا، نالوں کی صفائی کا، روڈز کی مرمت کا، اور کسی قسم کی ڈیولپمنٹ ورک کا کراچی کے اندر کیا ویژن دیا، کیا کام کیا، یہ سب کے سامنے ہے. قائم علی شاہ کے دور میں ہی واز این اولڈ گائے، لیکن there were 3 other de facto چیف منسٹرز، اور کام تو وہی چلا رہے تھے، اور کام اسی طرح کرپشن ہو رہی تھی، ہر ادارے کے اندر کرپشن ہو رہی تھی. پھر قائم علی شاہ کے بعد مراد علی شاہ آ گیا، ویل ایجوکیٹڈ، ویل کوالیفائڈ، کلین فیس، بٹ سسٹم وہی ہے. سسٹم کیا ہے؟ آپ کی واٹر مافیا، آپ کی لینڈ مافیا، آپ کی ڈرگ مافیا، آپ کی پولیس مافیا، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہی کرپٹ لوگوں کے تھرو چلاتے رہے. آج آپ سندھ سیکرٹریٹ چلے جائیں، آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کراچی کے اندر ہیں. ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے کراچی کے ریسورسز جو ہیں وہ لیے گئے، اور ان کو کراچی کے اوپر یوز نہیں ہونے دیا. اور یہ سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے نفرتیں بڑھی ہیں. ایم کیو ایم کیوں آئی ہے؟ ایم کیو ایم کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی سنسیریٹی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تو اس طرح کے تصادم کبھی ہوتے ہی نہیں. بلکہ یہ تصادم جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ریسورسز کو جو ہے وہ صحیح یوز یا فیئرلی یوز نہ کر کے. سیم میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ وہاب، although he is a Karachiite, although he is a clean face، لیکن مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے بھی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں گے. جو مافیاز ہیں کراچی کی وہی لوگ چلا رہے ہیں جو آگے بھی چلائیں گے، اور وہ انہی کے لوگ ہیں. چاہے وہ لینڈ گریبنگ کی مافیا ہو، چاہے وہ پانی چوری کرنے، کراچی والوں کا ہی پانی چوری ہو کے کراچی والوں کو ہی بیچا جاتا ہے نا، وہ بھی وہی ہے. چاہے K4 کا معاملہ ہو، چاہے میس ٹرانزٹ کا معاملہ ہو جس میں ان کو بسیں بنانی تھی، کتنی بار وعدے کیے سینکڑوں بسز کے، آج تک کوئی بس نظر نہیں آئی. چاہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی، چاہے اس کی اسکائی لائن کی، چاہے اس کے پارکس کی، چاہے اس میں انڈسٹریل ایریاز کی، چاہے اس میں جو انفراسٹرکچر ہے، بجلی، پانی، گیس، تاکہ انڈسٹریز گرو کریں، کوئی چیز لے لیں آپ، ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کراچی ڈیولپ ہو، کراچی کا بزنس مین ڈیولپ ہو، کراچی کے ریزیڈنٹس کسی طرح بھی ایک سکون کی سانس لے سکیں. سو آئی تھنک یہ ایک بہترین چال ہے، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ بہترین آدمی ہے. یہ آدمی ہوگا جو کراچی آئٹ ہوگا، لیکن پیچھے وہی مافیا کام کرے گی جو کراچی آئٹس کو اور فلیس کرے گی اور نقصان پہنچاتی رہے گی. He has a political background. I know him very well. He is a good guy, well spoken, well educated. سب چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن کراچی میں ان کا انٹرسٹ کتنا ہے، اصل بات ہے، اور پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ کتنا ہے. دیکھیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو انٹیریئر سندھ سے آتے ہی آتا ہے، اور ہماری ڈیموکریسی جو ہے اٹ از اے فیوڈل ڈیموکریسی، جس کے اندر ان کے پاس وہ سارے
حربے ہیں کہ اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ کسی اور کو اس کے اندر آنے بھی نہ دیں, کسی اور پارٹی کو بھی نہ آنے دیں. اور وہ تھرو پولیس ہوتا ہے, تھرو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تھرو ڈفرینٹ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز اور اس طرح کے پروگرامز ہی ہوتا ہے. سو دے بائی ووٹس, دے فورس پیپل ٹو ووٹ فار دیم, دے ایلیمنیٹ دیئر اپوزیشن, اور انہوں نے جیتنا ہے. اور یہ ایک انٹولڈ وہ ہے کہ جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ سندھی اسپیکنگ ہی ہوگا. سو یہ تو ایک فیکٹ ہے. بٹ کراچی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے انصاف کی ضرورت ہے. کراچی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک کلین اور ایک آنیسٹ آدمی کی ضرورت ہے. بیکاز فنڈس کی کمی نہیں ہے. کراچی اٹسیلف, کراچی کے فنڈ سے پورا پاکستان چلتا ہے. کراچی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فیڈرل گرانٹس لیں یا ہم کسی اور پروونشل گرانٹس لیں. کراچی میں انٹرپرینورز ہیں, کراچی میں ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, کراچی کے اندر اسمال بزنسز ہیں جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, کراچی میں انڈسٹریز ہیں, کراچی میں پورٹ ہے, کراچی از کنیکٹڈ ود دا ہول ورلڈ. کراچی کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل ہے اس سے 10 گنا زیادہ اوپر جانے کا. دس واز کراچی تو آج سنگاپور ہوتا اگر اس کو جان کے پیچھے نہ کیا گیا ہوتا. کراچی کی ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ون بائی ون ختم کیا گیا. نواز شریف کے دور میں شپ بریکنگ کو ختم کیا, اسٹیل انڈسٹری کو ختم کیا, ہماری ایئر لائن انڈسٹری کو ختم کیا, ہماری یو نیم اٹ. کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے فیصل آباد گئی, یہاں سے لاہور بہت ساری انڈسٹریز گئی, یہاں سے پراپرٹی بزنسز بہت سارے گئے, اور کوئی دبئی چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا. تو کراچی از ناؤ لنکڈ ود دا ہول ورلڈ. اور آج بھی اگر ادھر ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے, ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس مل جائے, یہاں کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا ہے اس کو دوبارہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا جائے, تو یہ دوبارہ سے اتنا بوم ہوگا اس شہر میں کہ یہ اس ملک کو 10 گنا اور زیادہ ریونیو دے سکتا ہے. ادھر کی ڈیولپمنٹ 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے, یہاں کی ایکسپورٹس 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. دیکھیں ایکسپورٹس پہ میں آپ کو بتاؤں, ٹیکسٹائل میں آپ کپڑا بنا کے بہت زیادہ بھی ہو گیا تو $5-6 بلین بڑھا لیں گے ایکسپورٹ کو, رائٹ. سو $5-6 بلین تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ ایگریکلچر میں بہت زیادہ آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھا لیا تو $1-2 بلین بڑھا لیں گے. $1-2 بلین بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آج دنیا کی کنٹریز جو ہیں وہ $200-300 بلین بغیر کسی را مٹیریل کے, بغیر کسی پروڈکشن کے, خالی سروس سیکٹر میں سپلائی چین کے تھرو, ٹورزم کے تھرو کما رہے ہیں. سو یہ ہمارے پاس یہ سارا پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس بیسٹ بیچز ہیں, گولڈن سینڈ ہے, سنی بیچز ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ کراچی کے اندر آئی ٹی گریجویٹس ہیں, ایجوکیٹڈ گریجویٹس ہیں جو سروس سیکٹر میں, آئی ٹی سیکٹر میں, اور آئی ٹی سیکٹر میں ہماری جو گروتھ ہے وہ 1-2 بلین سے نہیں, 100-200 بلین سے بڑھ سکتی ہے. سو اگر 200 بلین سے ہم سارا فوکس کر کے کراچی پہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا دیتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں, تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور اس کے اندر ہمیں کوئی بہت بڑی انڈسٹریز بھی نہیں لگانی کہ ہمیں جو ہے 5 سال لگیں گے انڈسٹری بنانے میں. ہمیں تو اپنے بچے آلریڈی ٹرینڈ ہیں, ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل جائے کہ وہ ایزیلی اپنا کام کر کے ایکسپورٹ کر سکے. ایکسپورٹ میں بھی ہمیں کوئی شپنگ لائن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کلک آف اے بٹن پہ ان کا ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور بہت ساری فیلڈز ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں جو الیکٹرانکس ہے اس میں یہ جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, اسٹارٹنگ فرام جاپان ٹو ہانگ کانگ ٹو چائنا, سنگاپور, یہ ساری کی ساری الیکٹرانکس انڈسٹری سے بڑھیں. تو الیکٹرانکس کے اندر ون کمپنی ان ویتنام جس نے موبائل فونز بنانا شروع کیے, آج $44 بلین کی وہ اکیلی ایک کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے. سو یہ پوٹینشیل صرف کراچی کے پاس ہے. ہم اگر کہیں کہ جی ہم موبائل فون بنانے کی فیکٹری جو ہے ٹنڈو محمد خان میں لگاتے ہیں تو نہیں لگ سکتی, یہ کراچی میں ہی لگ سکتی. سو پوٹینشیل ہے. واٹ وی نیڈ
is somebody जो उनको ये ना कहे कि इसके अंदर मेरा कट कितना है, बिकॉज ये जो फॉरेन कंपनीज आती हैं दे डोंट बिलीव इन दैट, उनके पीछे 10 और मुल्क लगे होते हैं. वाई वुड दे कम टू पाकिस्तान जब वो वियतनाम में लगा सकते हैं, जब वो हिंदुस्तान में लगा सकते हैं, जब वो बांग्लादेश में लगा सकते हैं. दे विल पुट अप द फैक्ट्रीज है, वहाँ पे भी ट्रेन मैन पावर है, वहाँ का मैन पावर भी जो है उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी हमसे ज़्यादा है. सो कराची में लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है और इन इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमें देने हैं जो स्पेशलाइज्ड हों इन फील्ड्स के अंदर. सिर्फ कराची दे सकता है. जहाँ तक बात है मुर्तज़ा वहाब की, ऑल्दो आई एग्री ही इज़ अ गुड गाय, बट आई ऑल्सो नो दैट पीपल्स पार्टी इज़ नॉट सिंसियर इन डूइंग ऑल दिस. अगर वो होते तो अभी तक ये सारी चीज़ें हो चुकी होती, आज मुझे ये सारी बातें नहीं करनी होती. सिंगल इसका एक ही आंसर है एक सेंटेंस में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. देखिए कराची के सारे इश्यूज जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर या स्ट्रीट क्राइम या अनएम्प्लॉयमेंट या अनएजुकेशन या इलिटरेसी जो भी हैं, ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं ये रिलेटेड हैं पावर्टी से. पावर्टी जो है वो रिलेटेड है इंडस्ट्रियलाइजेशन से और एक्सपोर्ट से. हमारी ग्रोथ रेट को अगर टर्बो बूस्ट या डबल टर्बो बूस्ट लगाना है तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगा सकते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल जोन्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स से ज़्यादा बेहतर क्यों होते हैं? ये बात जो है ये चाइना ने बता दी है पूरी दुनिया को. आज ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मॉडल जो है चाइनीज़ मॉडल, वो पूरी दुनिया अडॉप्ट करी है. इवन सऊदी अरेबिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना लिए. क्यों बनाए? इवन अमेरिका जो है वो अब रियलाइज करता है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसमें एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रीज वाले खुद चलाते हैं, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पुलिसिंग वो खुद करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो खुद करते हैं, उसकी जो भी इश्यूज हैं वो खुद रिजॉल्व करते हैं, वो बेहतर है देन गवर्नमेंट डूइंग इट. गवर्नमेंट का बिजनेस ये होना चाहिए कि वो बिजनेस में इंटरफेयर ना करे. जब गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगी तो बिजनेसेस खुद ही अपने आप को संभाल लेंगे. दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन फास्टर इकोनॉमिकली, और गवर्नमेंट को सिर्फ एक स्टेप पीछे लेना है और इनको करने देना. और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द आंसर. वहीं से इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहीं से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वहीं से पॉवर्टी खत्म होगी, वहीं से लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, वहीं से ये मुल्क आगे बढ़ेगा. और कराची में ऑलरेडी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मौजूद हैं. एक नूरियाबाद का है, एक धाबी जी का है. कराची के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मौजूद है लांडी में. कराची के अंदर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, कराची के अंदर साइट है, कराची में और बहुत सारी जगह है. लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड्स, कनेक्शन विद द पोर्ट, ये फैसिलिटेशन हुकूमत ने देनी है. हुकूमत सिर्फ सिंसेरिटी के साथ फैसिलिटेट कर दे तो ये इंडस्ट्रीज इतना आगे बढ़ेंगी, उनको किसी और मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है. वो यहीं से एक्सपोर्ट्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगी, एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट कर देंगी, पॉवर्टी इतनी एलिविएट कर देंगी कि ये सारे जो इल्स हैं सोसाइटी के, ये ख़त्म हो जाएंगे. देखिए कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनना जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी. ये इसके लिए आपको महात्मा गांधी चाहिए जो कराची को विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट लेके आगे बढ़े, जो लोगों के लिए पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम करे. अगर कोई भी आदमी आ जाता है जो करप्शन कर रहा हो, जो अपना कट रख रहा हो, जो डेवलपमेंट रास्ते अपने ज़मीनों के अंदर से लेके जा रहा हो, तो कराची तबाह होगा. इवन मैं भी नहीं कर सकूँगा. अगर मुझे करना है, और ऑनेस्टली कराची समहाउ इस पॉलिटिकल मैशअप में फंस गया है. गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है जो कि इंटीरियर एरिया से है, कराची की कोई से नहीं है. फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है 18वीं तरमीम के बाद.
اس کے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہیں تحریک انصاف کے پاس. ایم کیو ایم جو اردو اسپیکنگ کی جماعت ہے وہ اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی اس کا لیڈر ہے. ہر آدمی اس کا لیڈر بنا ہوا ہے. سو ایم کیو ایم لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اختیارات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کراچی کے. I don't think a mayor of Karachi can only resolve this. It has to be a change of attitude, a political will of the whole nation کہ کراچی کو بنانا ہے، اس ملک کو بنانا ہے، اس ملک کے اندر سے پاورٹی ختم کرنی ہے. اگر یہ ول ہوگی تو یہ چیزیں بہت آسانی سے ہو جائیں گی. دیکھیں نیب اپنا کام کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز بڑی کامن ہے کہ نیب کے اندر کہتے ہیں فیصلے صحیح نہیں ہوتے. اینٹی کرپشن جو ہے وہ پولیٹیکل اس پہ ہوتی ہے، پریشر میں کام کر رہی ہوتی ہے. جوڈیشری کے اندر فیصلے جلدی نہیں آتے. سو یہ تمام پولیسنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونی ہوں گی. اور وہ آئی ڈونٹ نو اف ایڈمنسٹریٹر ول ہیو دا اتھارٹی ٹو ڈو آل دیز تھنگس. آئی ڈونٹ تھنک سو. سو اٹ ول ہیو ٹو بی 100 مور گڈ پیپل جو جا کے اس شہر کو ٹھیک کر سکیں گے. بہت آسانی سے بنا سکتی ہے. ویکیوم ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ پریشر دے سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی بہت آرام سے سندھ کے اندر اس ویکیوم کو فل کر سکتی. کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا. کوئی اور چوائس ہوتی اگر تو الگ بات تھی. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مورلی کمپرومائزڈ ہیں اور وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے، ان کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے. سو ایسے لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی، فلٹر کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو آگے کرنا ہوگا جن کو نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا ہے، جس کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے. وہ جب آگے آئیں گے تو خود بخود ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، شارٹ ٹرم پلان کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلان ہونا بھی بہت ضروری ہے. لانگ ٹرم پلان میں ایجوکیشن پلیز دا موسٹ امپورٹنٹ رول. اٹس پیوٹل کہ ہم اس کو اپنی قوم کو صحیح سمت میں تربیت دیں. جھوٹ بولنے سے روکنا ہے، ملاوٹ کرنے سے روکنا ہے، کرپشن سے روکنا ہے اور یہ ایز اے رول ماڈل بن کے دکھانا ہوگا، تبھی یہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. یہ باتیں تو ہماری احادیث، ہمارے قرآن پاک، ہمارا مذہب، باقی تمام مذہب بھی یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ایک ایسے سوسائٹی کے اندر پھنس گئے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ سکسیسفل وہی ہو رہا ہے جو پیسے دے کے اپنے کام کرا رہا ہے، تو مائٹ ایز ویل دے کے اپنا کام کروا لو. سب کو جو ہے وہ پائے چھوٹی ہے اور سب کو اس کے اندر سے کھانا ہے، تو لوگ اپنا نوالا جو ہے وہ چھین کے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ مل بیٹھ کے کھائیں. سو اس پہ ایک لانگ ٹرم کام کرنے کی ضرورت بھی ہے جو نیشن بلڈنگ کے لیے کام ہو، اور ایک شارٹ ٹرم کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جس سے پائے انکریز ہو جائے اور لوگ آرام سے اس فیئر میں نہ ہو کہ ان کا جو ہے شیئر کام ہو رہا ہے.